دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو یقینی طور پر آپ تمام لوگوں کو ارطغرل غازی سیریل کا یہ کیریکٹر بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ جس کردار کی میں بات کر رہا ہوں وہ کردار ہے آرتغ بے کا، یعنی جسے بہت سے لوگ عارف صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ خوش آمدید ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سرتاج احمد ایوبی، میں ہوں فرجانہ ایوبی۔ آج ہم جس ویڈیو کا ریئیکشن کرنے والے ہیں اس کا ٹائٹل یہ ہے ارطغرل غازی کے قبیلے کے حکیم ارطغ بے کی کہانی کیا ہے۔ تو آج کا ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور آپ کو اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تو وقت کو بالکل ضائع نہیں کرتے ہیں اور ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی ارطغرل غازی سیریل دیکھا ہے تو یقینی طور پر آپ تمام لوگوں کو ارطغرل غازی سیریل کا یہ کیریکٹر بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا۔ جس کردار کی میں بات کر رہا ہوں وہ کردار ہے آرتغ بے کا، یعنی جسے بہت سے لوگ عارف صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ آرتغ بے کو شروع میں تو قبیلے کے ایک ڈاکٹر کے طور پر دکھایا گیا ہے، یعنی ان کو قبیلے کا حکیم دکھایا گیا ہے۔ وہ ہر اس انسان کا علاج کرتے ہیں جو جنگ کرتے وقت زخمی ہو جاتا ہے یا پھر کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے آگے چل کر آرتغ بے ایک حکیم کم اور ارطغرل غازی کے صلاحکار زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ہر معاملے میں وہ ارطغرل غازی کو مشورہ دیتے ہیں اور ارطغرل غازی بھی بڑی سے بڑی خفیہ بات ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ان سے مشورہ ضرور کرتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر آرتغ بے، یعنی جسے آپ میں سے بہت سے لوگ عارف صاحب کے نام سے بھی جانتے ہیں، ان کی ریئل ہسٹری کیا ہے۔ کیا سچ میں ارطغرل غازی کے دور میں قبیلے میں کوئی ایسا انسان آرتغ بے نام کا موجود تھا جو نہ صرف ایک اچھا حکیم تھا بلکہ آگے جا کر ارطغرل غازی کا سب سے قریبی صلاحکار بھی بن گیا تھا؟ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ ارطغرل غازی میں دکھایا گیا یہ کردار ایک اصلی کردار ہے یا پھر صرف فرضی کردار ہے۔ دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرتغ بے یعنی عارف صاحب کا یہ کردار ایک فرضی کردار نہیں بلکہ سچا کردار ہے۔ یعنی سچ میں اسلامک ہسٹری میں آرتغ بے نام کے ایک اچھے جنگجو اور صلاحکار گزرے ہیں۔ لیکن ہاں ہم اس بات سے بھی اپنے منہ کو نہیں موڑ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری میں کوئی بھی آرتغ بے نہیں گزرا ہے اور نہ ہی ارطغرل غازی کے دور میں کسی ایسے آرتغ بے کا کہیں پر کوئی ذکر ملتا ہے، بلکہ سیریل میں جس آرتغ بے کی ہسٹری کو دکھایا گیا ہے وہ دراصل ارطغرل غازی کی پیدائش سے بھی پہلے گزرے ہیں۔ جس وقت ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی تھی اس سے بھی کئی سال پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ دوستو ارطغرل سیریل میں جہاں آرتغ بے کو ایک سادہ قسم کا انسان دکھایا گیا ہے، یعنی وہ قبیلے کے حکیم ہونے کے ساتھ ساتھ صرف ایک صلاحکار ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر معاملے میں ارطغرل کو مشورہ دیتے ہیں اور وہیں دوسری طرف جنگوں سے تھوڑی دوری بنا کر ہی رکھتے ہیں۔ لیکن اصل زندگی میں یہ بالکل اس کے الٹ تھے۔ اصل زندگی میں آرتغ بے 11ویں صدی میں سلجوقی سلطنت کی فوج کے کمانڈر کا نام تھا۔ انہوں نے بہت ساری جنگیں لڑی اور بہت سارے علاقوں کو انہوں نے مسلم سلطنت یعنی سلجوقی سلطنت کے لیے فتح کیا تھا۔ سلجوقی سلطنت نے جب اناطولیہ کے علاقے کو فتح کیا تھا تو اس فتح میں بھی آرتغ بے کا بڑا اہم کردار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ آرتغ بے کی ہوشیاری اور بہادری کی وجہ سے ہی آرتغ بے کو سلجوقی سلطنت کے سلطان نے فلسطین کا گورنر مقرر کر دیا تھا اور یہ کئی سالوں تک یروشلم یعنی جہاں پر بیت المقدس موجود ہے اس کے گورنر رہے تھے۔ جس وقت یہ فلسطین میں یروشلم کے علاقے کے گورنر تھے اس دور میں یہ زیادہ تر اپنا خالی وقت مسجد اقصی میں ہی گزارا کرتے تھے۔ آرتغ بے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آرتغ بے نے سلجوقی سلطنت کے سب سے مشہور سپہ سالار یعنی الپ ارسلان کی نگرانی میں بھی کئی جنگیں لڑی تھیں، جو یقیناً ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے۔ دوستو بھلے ہی ارطغرل سیریل میں دکھایا گیا آرتغ بے کا یہ کردار سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری سے نہیں لیا گیا ہے بلکہ سلجوقی سلطنت کی ہسٹری سے لیا گیا ہے، لیکن ہاں یہ بات بھی سچ ہے کہ آرتغ بے کو جس طرح سے ارطغرل سیریل میں دکھایا گیا ہے اس سے کہیں زیادہ بہادر اور ہوشیار وہ اپنی ریئل ہسٹری میں تھے اور انہوں نے مسلم سلطنت کے لیے بہت اہم کام انجام دیے تھے۔ دوستو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی ویڈیو کے کامنٹس باکس میں بہت سے لوگ یہ کامنٹ کریں گے کہ آخر آپ یہ دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں کہ آرتغ بے ارطغرل کے دور میں نہیں گزرے ہیں
اور یہ کردار سلطنت عثمانیہ کی ہسٹری سے نہیں لیا گیا ہے۔ تو دوستو میں آپ کی تسلی کے لیے بتاتا چلوں کہ ارطغرل سیریل کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے اس بات کو خود قبول کیا ہے کہ انہوں نے ارطغرل سیریل میں اصلی کرداروں کے ساتھ ساتھ کچھ فرضی کرداروں کو بھی ڈالا ہے جو یقیناً ان کی مجبوری تھی، لیکن ہاں ارطغرل سیریل میں دکھائے گئے جتنے بھی بنیادی کریکٹرز ہیں جیسا کہ ارطغرل غازی یا پھر ان کی فیملی کے جتنے کریکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے بالکل ریئل ہیں، یعنی ان میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ارطغرل غازی سیریل میں جس حکیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ اوریجنل نہیں ہے، بلکہ عثمانیہ سلطنت سے پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا، اور اس میں جو دکھایا گیا ہے یہ فرضی کریکٹر ہے۔ اس بات کو جو ہے ارطغرل غازی کے سیریل نے خود ہی بتایا ہے کہ تمام کریکٹر ایسے جن کو ہم نے فرضی لیا ہے، اور تمام ایسے کریکٹر ہیں جو اوریجنل طریقے سے صحیح اور ثابت ہیں۔ یہ جو حکیم کا ذکر کیا گیا ہے وہ عثمانی سلطنت عثمانیہ کے پہلے وقت میں ہوئے ہیں، اور اس سیریل میں ان کا بھی رول کوئی نہیں رہا ہے۔ یہ آج کی سیریل کی کہانی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔